بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑے رہے اور قیامت تک قبل توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی نشانیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے۔ اس نشانیوں میں ایک بڑی نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینے تک ہی سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مطابق غنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مطابق غنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور طرح طرح کے کفر شرک عام ہو جائیں گے۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوں گی، لیکن ان تاریخ دور میں ایک روح پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایمان قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو معبود فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیے اور غلہ آنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ آپ سے پوچھا غلہ آنے پر پابندی لگائی جائے گی کس کے اوپر؟ تو یہ پابندی کسی جانب سے ہوگی اور آپ نے فرمایا عظمیوں کے جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب ہوگی؟ فرمایا اہل روم کے جانب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لو بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرح لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرح سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق صدر الحاکم کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں کالب کے درمیان میں کشمکش اور
وہاں یودھا سیکھنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ اقوا زجرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور باقر و رکنے اور مکان ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی کے پاس آئیں گے، اس وقت امام مہدی کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ امام مہدی کہیں گے افسوس، تم کتنے ہی وعدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، جب تم انہیں پالو تو تم ان کو ہاتھ پر بیعت لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام اسلام کو لوگ ان نشانیاں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جس میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عجیب آگ نکلنا، جن کی نشانیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل بھی تصریف سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن کشاد پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برستے دار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی اسرائیل ہوں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز عطا کریں گے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت تسمیق مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کروانے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ پہلے تشریف عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ امام مہدی اب غیبت میں ہے اور زندہ ہے، یہی ان کی عمر حضرت خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگو تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں
اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔